اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 1 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری، 17 دسمبر 2020 عیسوی، 2 گتے پوس 2077 بکرمی، جمعرات کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم، پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، کلام آواز پرویز عبدالکبیر کی، بول: ہم امت احمد ہیں خدا تیری رضا سے، ہم امت احمد ہیں خدا تیری رضا سے، اسلام منور ہے محمد کی ضیاء سے، اسلام منور ہے محمد کی ضیاء سے۔ ہم امت احمد خدا تیری رضا سے، ہم امت احمد ہیں، ہم امت احمد ہیں، خدا تیری رضا سے، اسلام منور ہے، اسلام منور ہے، محمد کی ضیاء سے، اسلام منور ہے، دنیا کو ضرورت تھی کہ تاریخ سے نکلے، دنیا کو ضرورت تھی، دنیا کو ضرورت تھی کہ تاریخ سے نکلے، ایک نور ہدایت ملا، پیغام حنا سے، ایک نور ہدایت ملا، پیغام حنا سے،
محترم ساتھیوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ حافظ اسعد اعظمی حفظہ اللہ کا، جو جامعہ سلفیہ بنارس یوپی میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے عقیدہ توحید کیا ہے۔ یہ علمی گفتگو ہے، علمی خطاب ہے، اس لیے میں سامعین کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس خطاب کو، اس تقریر کو بغور سماعت فرمائیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیں شیخ سے ان کا خطاب۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کس لیے پیدا کی ہے اور اس دنیا کو پیدا کرنے کے بعد، بنانے کے بعد اپنے انبیاء اور رسولوں کو کس لیے بھیجا، انسان کو اس دنیا کے اندر کس لیے پیدا کیا گیا، یہ ساری چیزیں ایک انسان کو معلوم ہونی چاہیے اور بحیثیت مسلمان ہمیں خاص طور سے معلوم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی، سب کو ہم نے اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا. ایک اللہ کی عبادت کے لیے سب کو پیدا کیا گیا ہے. اسی کو توحید کہتے ہیں. توحید واحد سے بنا ہے. واحد کے معنی ایک ہوتا ہے. ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو ساجھی اور شریک نہ ٹھہرایا جائے. وہ دوسرا چاہے جو بھی ہو، کتنا بڑا ولی ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو،
فرشتہ ہو، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو بھی عبادت میں شریک نہ کیا جائے، اسی کا نام توحید ہے۔ تو اس کائنات کو بنانے کا مقصد، انسان کو اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت، الا لیعبدون۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا؟ اسی توحید کی تبلیغ کرنے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کی بات لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا سب کے پاس یہی وحی بھیجی، سب کو یہی حکم دیا کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس لیے تم میری ہی عبادت کرو۔ یہ سارے انبیاء جتنے بھی، ما ارسلنا من رسول، کوئی بھی رسول ایسا نہیں گزرا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر کے نہ بھیجا ہو کہ میرے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کی جائے، کسی اور کو نہ پوجا جائے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر قوم کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا، کس لیے؟ یعنی اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی پرستش کی جاتی ہے سب سے پرہیز کرو، سب سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کہتے ہیں کل ما عُبِدَ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے جتنے لوگوں کو پوجا جاتا ہے، جتنے لوگوں کی پرستش کی جاتی ہے، سب طاغوت میں داخل ہے۔ تو غیر اللہ کی پرستش سے بچو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ ہر رسول کو یہی پیغام دے کر کے بھیجا۔ یہ تو مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا، انفرادی طور پر آپ جا کر کے قرآن میں پڑھیں، ایک ایک نبی کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ان تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی سب سے پہلی دعوت اور ان کا سب سے پہلا اعلان کیا ہوتا تھا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہے نہیں، ما لکم من الہ غیر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو موحد ہیں ہی، ہم لوگ کو تو مسلمان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہمارے سامنے توحید کی بات کیوں کر کی جاتی ہے؟ نہیں، ضرورت ہے اہل ایمان کے سامنے بھی توحید کی بات کرنے کی اور شرک کی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انبیاء کے سامنے ضرورت ہے تو باقی لوگ بدرجہ اولیٰ ان کے سامنے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے نبی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی سن لیجئے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ کے پاس بھی اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کے پاس یہی وحی بھیجی گئی، سب کو بتلایا گیا کیا کہ اگر شرک کریں گے تو آپ کا عمل سب برباد ہو جائے گا اور خسارے میں پڑ جائیں گے۔ لئن اشرکتا، اگر آپ شرک کریں گے، نبی سے کہا جائے، کیا اس کی توقع تھی کہ نبی بھی شرک کریں؟ لیکن اس کے باوجود نبی کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے نبی آپ بھی اگر شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارے میں پڑ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام جو جن کو امام الموحدین کہا جاتا ہے، تمام اہل توحید کے قائد، پیشوا، سردار تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلائی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر یہاں ہوگی، اور کہا کہ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ شرک، وہ امام الموحدین
جن کو کہا جاتا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے گا، اور وطہر بیتی للطائفین، اور میرے اس گھر کو، خانہ کعبہ کو طواف کرنے والے، قیام کرنے والے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیے گا، بتوں سے پاک رکھیے گا، تاکہ سب لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو اہل توحید کو بھی توحید کا درس وقتاً فوقتاً یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، دونوں کے درمیان کی لکیر کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا کام کرتے ہیں جو شرک ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں کہ یہ شرک ہے، لہذا ان کو بتلانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے اندر توحید اور شرک کی بات جتنی تفصیل سے کی گئی ہے، کسی اور موضوع پر اتنا تفصیل سے بحث نہیں کی گئی۔ یوں تو کہنے کو یہ کہا گیا ہے کہ قرآن میں 1/3 حصہ توحید ہے اور 1/3 حصہ انبیاء اور سابقہ قوموں کے واقعات ہیں، تاریخ ہے، اور 1/3 حصہ جو ہے احکام ہے، لیکن بہت سارے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ پورا کا پورا قرآن توحید پر مشتمل ہے، اس لیے کہ یہ سابقہ قوموں کی بات ہے، ان کا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے وہ بھی اسی ضمن میں بیان کیا گیا ہے کہ توحید کے تعلق سے وہ کس طرح سے گمراہی میں مبتلا ہوئے، کیسے شرک میں واقع ہوئے۔ اسی طرح جو احکام ہیں تو وہ بھی لوازم توحید میں سے، توحید کا لازمی نتیجہ ہے کہ جب ایک اللہ کو جو مانے گا تو اس کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کرے گا، وہ جیسے کہے گا ویسے وہ عمل کرے گا۔ تو قرآن کے اندر اس موضوع کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا، اور سوچئے کہ نبی انبیاء کو اسی واسطے بھیجا جاتا تھا۔ انبیاء آتے تھے اپنی قوموں کے پاس، ان سے اپنی قوموں سے دشمنی مول لینی پڑتی تھی، لڑائیاں کرنی پڑتی تھی، کس وجہ سے؟ اسی توحید کے واسطے، اسی شرک کو مٹانے کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں نے کیا کیا نہیں کیا، کس وجہ سے؟ صرف ایسی لا الہ الا اللہ کی خاطر، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ماننے کے لیے ایک اللہ کی عبادت کی جائے وہ ان کو یہ بات پچتی نہیں تھی۔ تو اسی واسطے نبی کو تکلیف پہنچائی، اسی واسطے نبی سے جنگیں لڑی، اسی واسطے قتل ہوئے، مارے گئے، لیکن سب کچھ برداشت کیا کہ توحید کا اقرار نہیں کر رہے تھے۔ یہ توحید وہ چیز ہے میرے بھائی جس کے واسطے تمام انبیاء بھیجے۔ توحید کی کئی قسمیں بیان کی جاتی ہیں، جس میں سے ایک توحید الوہیت ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، جو سب سے اہم توحید ہے، جس کا معنی سب لوگ سمجھتے ہیں۔ اور ایک توحید ربوبیت ہوتی ہے، یعنی یہ کہ خالق اللہ کو مانا جائے، رازق رزق دینے والا اللہ کو مانا جائے، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو مانا جائے، موت دینے والا اللہ تعالیٰ کو مانا جائے، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ کو مانا جائے، اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ کو مانا جائے، یہ زمین و آسمان پیدا کرنے والا اللہ، یہ اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں کہ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس میں بھی ہر مسلمان کو اس توحید کا بھی قائل اور اس پر عامل ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے تیسری قسم توحید الاسماء والصفات، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں قرآن میں آئی ہیں، حدیثوں کے اندر آئے ہیں، سب ان کو ہر مسلمان کو ماننا ہوگا، اور یہ ماننا ہوگا کہ یہ سارے اسماء اور یہ ساری صفتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، ان میں سے کسی اسم کو اللہ تعالیٰ کے سے ہٹایا نہیں جا سکتا، کسی صفت کو اللہ تعالیٰ سے ہٹایا نہیں جا سکتا، نہ کسی میں تعویل کی جا سکتی ہے، اور نہ کسی صفت میں اللہ تعالیٰ کو بندے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک تقسیم ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک تقسیم یہ ہے کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو جسمانی عبادتیں ہیں، اور کچھ قلبی عبادتیں ہیں، یعنی جن کا تعلق دل سے ہے، کچھ مالی عبادتیں ہیں۔ تو چاہے وہ جسمانی عبادتیں ہوں، چاہے قلبی عبادتیں ہوں، چاہے مالی عبادتیں ہوں، سب اللہ تعالیٰ کی۔ جسمانی عبادتیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھنا،
یہ جسمانی عبادت ہے، طواف کرنا جسمانی عبادت ہے، رکوع سجدہ کرنا جسمانی عبادت ہے. یہ ساری عبادتیں صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اب قبر کا طواف کیا جائے، ظاہر بات ہے کہ قبر طواف عبادت ہے، تو طواف صرف اللہ تعالیٰ کا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا، اور خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے گا. رکوع سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا. کسی پیر، کسی قبر کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا، پیشانی رگڑنا، یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. کیا؟ دن ہے، رات ہے، سورج، چاند، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نہ سورج کے سامنے سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا. تو یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں. ایسے ہی قلبی عبادتیں جن کو کہا جاتا ہے، اللہ سے محبت رکھی جائے گی. محبت یعنی وہ محبت جو معبود سے ہوتی ہے، وہ محبت کسی غیر اللہ سے نہیں ہونی چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے واسطے معبود دوسرے شرکا بنا رکھے ہیں، اور يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے ویسے ہی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت رکھی جاتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے زبردست محبت رکھتے ہیں. تو معبود سے محبت، یہ محبت صرف اللہ کے لیے. اسی طرح سے خوف جو ہے صرف اللہ سے، امید رکھنا صرف اللہ تعالیٰ سے، فریاد کرنا صرف اللہ تعالیٰ سے، مصیبت میں پکارنا، دعا کرنا صرف اللہ تعالیٰ سے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے. مالی عبادتیں ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، قربانی ہے، یہ بھی صرف اللہ کے لیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا ایک اللہ کے لیے جو سارے کائنات کا مالک ہے. جن مشرکین کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، وہ مشرکین بھی ایک توحید کے قائل تھے. کون سی توحید؟ جس کو توحید ربوبیت کہا گیا ہے. وہ مانتے تھے کہ اس دنیا کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ مانتے تھے کہ روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ مانتے تھے کہ موت و حیات اللہ تعالیٰ دیتا ہے. سب کچھ ماننے کے باوجود کیا نہیں مانتے تھے؟ کہ جب سب کچھ وہی کرتا ہے تو پوجا بھی، پرستش بھی اسی کی جائے. مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا دیتے تھے. یعنی توحید ربوبیت ان کے یہاں تھی، لیکن توحید الوہیت نہیں تھی. عبادت میں وہ موحد نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کو رب ماننے میں، اللہ تعالیٰ کو پالنہار ماننے میں، اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا نظام چلانے والا ماننے میں وہ موحد تھے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں آپ جگہ جگہ پڑھ لیجئے. قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. کہ نبی آپ ان سے پوچھئے کہ تم کو آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے، اور تمہارے آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے، اور مردے کو زندہ سے، زندے کو مردہ سے پیدا کون کرتا ہے، اور اس کائنات کا نظام کون چلاتا ہے. یہ سب سوال آپ پوچھیں گے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ایک جگہ کہا کہ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ یہ زمین اور پوری زمین میں جو لوگ ہیں یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ سب اللہ کی. قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. تو آپ پوچھیں کہ تو نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم فسیقولون اللہ، کہ ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور زمین کا مالک کون ہے، عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ اس کا جواب بھی دیں گے اللہ مالک ہے۔ قل افلا تتقون، تو آپ کہیے کہ بھائی تب کیوں ڈرتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون اللہ، سیقولون للہ، کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو دوسرے کو پناہ دیتا ہے اور کسی اور کو اس کے اوپر اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ساری بادشاہت، یہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور یہی نہیں، جب وہ کسی مصیبت میں پھنستے تھے تو بھی تمام اپنے بتوں کو بھول جاتے تھے، پکارتے تھے صرف ایک اللہ تعالیٰ کو۔ یہ بھی قرآن نے بیان کیا، یعنی عام حالت میں تو وہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اچھا، وہ بھی شریک جو کرتے تھے وہ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ انہی بتوں کو پوچھتے رہے ہوں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، بس ان کو اپنا سفارشی مان کر کے ہم عبادت میں شریک کرتے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے، یعنی اپنے اور اللہ کے بیچ میں ان کو واسطہ بنائے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں، لیکن ان کو شریک اس لیے ٹھہرا لیتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے۔ یہ کون تھے؟ وہی مشرکین جن کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ لیکن وہ بھی جب پھنستے تھے مصیبت میں تو اپنے بتوں کو بھول جاتے تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن کے اندر اس کو بھی بیان کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ تم کو خشکی میں اور تری میں ہر جگہ چلاتا ہے، تم کو سواری مہیا کرتا ہے، تم کو چلنے کی، سفر کرنے کی توفیق دیتا ہے، خشکی میں بھی اور دریاؤں میں بھی، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتی تم کو لے کر کے چلتی ہے، خوب اچھی ہوا ہوتی ہے اور کشتی اپنی منزل کی طرف چلتی رہتی ہے، تو اچانک کیا ہوتا ہے؟ جاءتھا ریح عاصف، تیز آندھی آ جاتی اور ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی۔ بیچ سمندر میں، بیچ دریا میں جب تمہاری کشتی پہنچتی ہے اور اچانک ہوا اڑ جاتی ہے اور تمہیں ڈر رہتا ہے کہ انہو احیط بہم، کہ تم گھیرے میں آ گئے ہو، اب تمہیں بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو اس موقع پر کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پورے خلوص سے دل کے ساتھ ایک اللہ کو پکارتے ہیں، وہاں بھول جاتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اللہ اگر تو نے اس مصیبت سے ہم کو نجات دلا دی تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے، یعنی اب تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض وغیرہ، جیسے ہی نجات پا جاتے ہیں پھر وہی سرکشی شروع کر دیتے ہیں۔ اس ضمن میں حضرت اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا ہی عبرت آموز ہے۔ اکرمہ ابن جہل، ابو جہل کے لڑکے، ایمان نہیں لائے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمان مکہ کے اندر داخل ہوئے تو یہ بھاگ کر کے چلے گئے سمندر کے ساحل پر اور کسی دوسرے ملک میں جا کر کے پناہ لینے کے بارے میں سوچا۔ جا کر کے کشتی میں سوار ہوئے، مشرک تھے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چلی، بیچ سمندر میں جب کشتی پھنس گئی اور تیز ہوا چلنے لگی، طوفان آ گیا، تو کشتی کے ملاح نے اعلان کیا کہ لوگوں اب مصیبت میں پھنس چکے ہو، اس مصیبت میں صرف اور صرف اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچائے گا۔ ملاح نے اعلان کیا، سب مشرک تھے، اس نے اعلان کیا کہ اس مصیبت میں ہم کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچائے گا۔ تو ایک حضرت اکرمہ ابن ابی جہل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے
دماغ میں یہ سوچا کہ جب اس مصیبت میں ہم کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا تو پھر عام حالت میں ہم کیوں اللہ کو پوچھتے ہیں؟ یہی بات تو مسلمان کہتے ہیں، یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں. تو پھر کیوں ہم ان سے لڑائی لڑ رہے ہیں، کیوں ہم ان سے بھاگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، عہد کیا اپنے دل کے اندر کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس طوفان سے ہم کو نجات دے دی تو میں سیدھے مکہ جاؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں گا. اور ایسا ہی ہوا کہ ان کو نجات ملی، مکہ واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا. تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائیوں کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے. وہی پیدا کرنے والا، وہی دعا سننے والا، وہی پریشانی دور کرنے والا، وہی ساری نعمتوں کو دینے والا ہے. ہم ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اسی کی طرف رجوع کریں اور عبادت کریں تو صرف اسی کی عبادت کریں. یہی اسی کا نام توحید ہے اور یہی توحید ہمیں دنیا اور آخرت میں نجات تک پہنچانے والی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، توحید کی بات چلی تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی چیز دنیا کے اندر ہے سب مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. چاہے جتنا بڑا نبی ہو، جتنا بڑا فرشتہ ہو، جتنا بڑا ولی ہو، جتنا بڑا بادشاہ ہو، سب مخلوق ہیں، یعنی سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام و مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عظیم ہے، یہ ہر شخص جانتا ہے. وہ سید الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار ہیں، لیکن پھر بھی وہ مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے اختیارات ہیں، محدود ہیں. دیکھیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے قرآن سے بات کی جا رہی ہے کہ جس قرآن کو سب لوگ مانتے ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اگر اس کا انکار کر دے گا تو پھر دین سے خارج ہو جائے گا. تو وہ قرآن جو تمام فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہے، اسی کو پڑھا جائے اور اسی کی تعلیمات پر غور کیا جائے تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ. اے نبی آپ اعلان کر دیجیے، کہہ دیجیے، بتا دیجیے لوگوں کو کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. میں اپنے آپ کو بھی کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتا بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا کی. یہ اپنی ذات سے متعلق ہے. دوسروں کو فائدہ نقصان پہنچا سکتے. جب اپنے آپ کو فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تو دوسروں کو کیسے پہنچائیں گے؟ لیکن یہ دوسروں والی بات بھی الگ سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی. سورہ جن کے اندر فرمایا قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اے نبی آپ یہ بھی بتا دیجیے لوگوں کو کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. دوسرا اعلان یہ کر دیجئے کہ میں تمہارے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں. وہاں اپنی ذات کے لیے بتایا کہ لا املک لنفسی، میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو یہاں کہا کہ لا املک لکم، تمہارے لیے بھی مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کو نقصان پہنچاؤں یا تم کو فائدہ پہنچاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا مقام و مرتبہ متعین کیا ہے. قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. کاش کہ ہم قرآن کو اس ناحیے سے پڑھیں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے بارے میں کیا کہا ہے، اپنے انبیاء کے بارے میں کیا کہا ہے اور
امت کے بارے میں، پوری مخلوق کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، توحید پر قائم رکھے اور شرک کی تمام قسموں سے محفوظ رکھے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والملاحدۃ والمبتدعۃ والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ